لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق سلسلہ وار دروس قرآن و حدیث میں آج ہمارے درس کا عنوان ہے حج کس پر فرض ہے۔ تو اس کے متعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو طاقت کے باوجود بھی اس کا انکار کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے قدرت استطاعت ہونے کے باوجود اور اس پر حج کے فرض ہونے کے باوجود نہیں آیا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے آنا تھا، اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے آنا تھا، وہ نہیں آیا تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ آیت طیبہ حج کی فرضیت کی بنیاد ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے اور بالخصوص ہمارے فقہاء نے جو حج کے فرض ہونے کی شرائط نکالی ہیں اور جن کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ 8 شرطیں ہیں۔ جب کسی بندے میں یہ شرطیں پائی جائیں تو اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ بندہ مسلمان ہو، دوسری بالغ ہو، تیسری آزاد ہو یعنی وہ کسی کا غلام نہ ہو، چوتھی عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، پانچویں اگر وہ کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں کافروں کی حکومت ہے اور دین سیکھنے سکھانے کے ذرائع بہت کم ہیں تو وہاں رہتے ہوئے اسے حج کی فرضیت کا علم ہو۔ آج کل تو خیر تقریباً کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں بندہ موجود ہو، کافروں کی حکومت ہو اور بندے کو اس چیز کا علم نہ ہو سکے کہ حج کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے، علم پھیلانے کے ذرائع بے شمار ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں ایسا موجود ہے تو وہاں یہ شرط موجود ہے کہ کافروں کے ملک میں بندہ رہ رہا ہو اور اسے حج کی فرضیت کا علم ہو۔ چھٹی وہ تندرست ہو یعنی اس کی بینائی موجود ہو، وہ دیکھ سکے، پاؤں سے چل سکے، اور حج میں سفر کے اور وہاں جا کے ارکان ادا کرنے کے جتنے لوازمات ہیں ان کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کے جسم میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ تندرست ہو۔ 7ویں شرط یہ کہ مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی وہ اتنا مالدار ہو کہ جو اخراجات ہیں حج کے یعنی کرایہ وغیرہ، ٹکٹ کا خرچ، وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچ کے رہائش کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات، اور پھر جتنا عرصہ وہ اپنے گھر سے حج کے لیے باہر موجود رہے گا اتنا عرصہ پیچھے اس کا گھر کا نظام چلانے کے اخراجات، گھر والوں کی جو ضروری سہولیات ہیں ان کے انتظامات، جب اتنا مال اس کے پاس آ جائے تو اسے کہتے ہیں حج کی استطاعت، تو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت اس کے پاس موجود ہو۔ اور 8ویں شرط یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، عقل مند ہونا، حج کا علم ہونا، تندرست ہونا، مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھنا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، یہ ساری شرطیں حج کے مہینوں میں پائی جائیں۔ اب حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ان 3 مہینوں کے اندر یہ شرطیں پائی گئی ہیں تو اس بندے پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ اب اسے اس معاملے میں پس و پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اور بہانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ ابھی میرا اپنا میں نے ذاتی گھر نہیں بنایا، یا میں نے ابھی اپنے گھر کو رینیو کرنا ہے، یا ابھی میں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں، حالانکہ ضرورت کا گھر اور جو بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے جو انتظامات ہیں وہ تو بہت زیادہ اخراجات نہ بھی ہوں تب بھی بندہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جب ضروریات سے زائد، جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد جب بندے کے پاس اتنا مال آ جائے تو پھر حج کے لیے فی الفور جانا بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملات 3 مہینوں میں پائے جائیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اگر ان سے پہلے یہ موجود تھے، اب شوال کا چاند نظر آیا تو ان میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے حج لازم نہیں ہے۔ اور پھر
انتہائی اہم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث مبارکہ جو سنن دارمی شریف کی حدیث نمبر 1826 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کا ذکر کیا کہ جس کے اوپر حج لازم ہے لیکن وہ جان بوجھ کر رکا ہوا ہے، مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا رہا، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے وعید ارشاد فرماتے ہوئے، سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے بندے کے لیے ارشاد فرمایا کہ من لم یمنعہ عن الحج حاجۃ ظاہرۃ، جس بندے کو کسی ظاہری ضرورت نے، ظاہری پریشانی نے حج سے نہ روکا ہو، اور سلطان جائر، یا کسی ظالم بادشاہ نے اسے نہ روکا ہو، اور مرض حابس، یا کسی شدید مرض جس کی وجہ سے بندہ سفر سے رک جائے اس نے نہ اسے روکا ہو، اور یعنی یہ رکاوٹیں اس کے پاس موجود نہ ہوں، راستے کھلے ہوئے ہوں، نہ وہ بیمار ہو، نہ کوئی اور اس کے اوپر کوئی تنگی ہو، آسانی کا وقت ہو لیکن پھر بھی وہ حج کے لیے نہ جائے، تو فرمایا فمات ولم یحج، پھر وہ مر گیا اور اس نے حج نہ کیا، تو فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کی مرضی ہے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ یہ اس بندے کے لیے وعید ہے، حج لازم ہو گیا لیکن وہ بندہ حج کے لیے نہیں گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آج ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنے اموال کا، جائزہ لینا ہوگا اپنے احوال کا، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں حج ضروری ہے لیکن حج کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔